اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارہ ہے سورہ مائدہ اور 7ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ وَاذْکُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو کی تھی اس نے تم پر، وَمِیثَاقَہُ اور اس کے وعدے کو بھی یاد کرو، الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ جو اس نے تم سے معاہدہ کیا تھا، اذ قلتم جب کہتے تھے تم، سمعنا ہم نے سنا، وَاطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّہَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا تم ہو جاؤ، قوامین کھڑے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہی دینے کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کریں تم میں سے کسی کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اس بات پر کہ اللہ تعدلوا یہ کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا تو تم انصاف کرو، ہوا یہ اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر جانتا ہے، بما تعملون ان تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہے، کسی قوم سے یا کسی شخص سے، اس کے باوجود بھی اگر گواہی دینی پڑے تو گواہی دینے میں کوئی بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ ہی گواہی دینی چاہیے، کیونکہ انصاف کے ساتھ گواہی دینا یا عدل و انصاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وعد اللہ اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو اس نے کی تھی تم پر، اذ ہم یہ میں کہاں گئی، اچھا یہ رہ گیا تھا پہلے، سوری۔ اچھا یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے ہو گیا تھا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی تھی، اذ جب ہم ارادہ کیا تھا، ایک قوم نے، یبسطوا یہ کہ وہ پھیلائے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم پس روک دیے ان کے ہاتھوں کو، تو روک دیا ہم نے ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی، فلیتوکل توکل کریں، المؤمنون تمام ایمان والے۔ یعنی کہ جب ایک قوم تم پر دست درازی کا ارادہ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، یعنی کہ ان کے قبضے کو یا ان کے غالب آنے سے، ان کفار کے مسلمانوں پر غالب آنے سے روک لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے ایمان والوں کہ وہ ڈریں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اور تلوار جو ہے درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو ایک اعرابی نے آپ کی تلوار پکڑ لی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعامل فرمایا، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف، جب کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، دھوکہ دہی کے ذریعے ایک سازش تیار کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ اور اسی طرح کے 2-3 واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور یہودیوں کو مسلمانوں پر غالب آنے سے بچایا تھا، تو ان میں سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے ان کے متعلق ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور بھیجے تھے، منہم ان میں، اثنی عشرہ 12 نقیباً سردار، یعنی 12 سردار مقرر فرمائے تھے بنی اسرائیل میں۔ وقال اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہیں، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لئن اگر اقمتم الصلاۃ اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکوٰۃ اور تم دو گے اگر زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ گے، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم مدد کرو گے ان کی،
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور تم قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسناً قرض حسنہ یعنی بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ تو البتہ میں دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ اور داخل کروں گا البتہ میں تمہیں جناتن باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فمن کفرا بس جو کوئی کفر کرے گا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقط ضل پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ سوا سبیلا سیدھے راستے سے۔ یہاں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو 12 سردار مقرر کیے ان پر، یعنی 12 قبیلے تھے، اور یہ فرمایا کہ بے شک میں اس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گا کہ جب تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے مال غریبوں پر، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے اس کے برعکس وعدہ توڑ دیتے تھے۔ فبما نقضہم پس بسبب وعدہ توڑ دینے کے، میثاقہم اپنے وعدے کو، یعنی وعدہ توڑ دینے کے سبب، لعنہم ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا اور ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیۃً سخت، یحرفون الکلمہ اور بسبب اس کے کہ وہ بدل دیتے تھے کلمات کو، ام مواضعہ اس کی جگہ سے، ونسوا اور بھلا دیا نحظاً نصیحت کو، مما جو کہ ذکروا بہ جو کہ نصیحت کی گئی تھی ان کو، یعنی کہ جب انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور دلوں کے سخت ہونے کی وجہ سے ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی تھی اور وہ نصیحتوں کو بھلا دیتے تھے۔ ولا تزالوا اور البتہ تطلعوا اور البتہ مطلع کرتے رہیں گے ہم آپ کو، یعنی اطلاع دیتے رہیں گے ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی خائنۃ یہودیوں کی سازشوں سے، منہم ان میں سے جو بھی یعنی خائن ہوں گے، خیانت کریں گے اور سازشیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو مطلع کر دیا کریں گے، الا مگر سوائے قلیلا منہم ان میں سے تھوڑے سے ایسے ہیں جو کہ سچے مسلمان ہیں، کیونکہ بعض یہودی جو اسلام کو پہچان گئے تھے کہ دین حق ہے تو وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ فاعفوا پس آپ معاف کر دیجئے، عنہم انہیں، وصفا اور آپ ان سے درگزر کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔